لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا صلوات باواز صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا بانیان مجلس خصوصاً بھائی تصور عباس اور ان کے تمام برادران و اہل خانہ کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین اس فرش عزائے سرکار عمران پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، میرے مولا ان کی جھولی کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بھر دے۔ پروردگار عالم سب دعاؤں کی ہی ایک ہی دعا ہے کہ جس دعا میں ہماری ساری دعائیں سر بسجود ہیں اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں، وہ جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ جو حقیقت یوم الجمعہ ہیں، وہ جو مالک یوم جمعہ ہیں، وہ جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابی الفضل العباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قائم کے آنے کے بعد بھی واجب ہے۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ وقت رات کا کافی ہو گیا، بڑا پرواہ تو اسے ہے ہی نہیں کہ جو مجلس میں آ جاتا ہے، چونکہ یہاں آنے سے ہی عبادت مکمل ہو جاتی ہے اور اس عبادت کی مزید تکمیل ہے فضائل اور مسائل اور فضائل جو سامعین ہیں جنہوں نے ایک آدھی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ مجھے سنا ہے، لاڑکانہ سے بھی سنگت موجود ہے، خیر پور شکر گرد و نواح کے سامعین، تو میں فضائل قرآن سے ہی پڑھنے کا عادی ہوں، چونکہ میری لوح عقیدہ پر کلیم شجی ایک کی بات تصور بھائی تحریر ہے کہ بندے لاکھ علی پڑھتے رہے مگر تب تک حق ادا نہیں ہوتا جب تک علی خود علی نہ پڑھے۔ واہ 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 واہ۔ آپ صدا سلامت ہیں، ہمیشہ زندہ باد ہیں۔ آپ کے کیا کہنا ہے، آپ کے مہر سماعت تو میں نے قرآن سے ایک قصیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
کیونکہ قرآن محمد و آل محمد کے قصیدوں کی کتاب ہے، اور داد مانگ کے لینے والی چیز نہیں ہوتی، چونکہ جو مانگی جائے وہ بھیک ہے، اور بھیک صرف در حسین سے مانگی جاتی ہے۔ باقی لفظ ایسے ہوں کہ آپ کے اندر جتنا علی ہے اتنا باہر آئے، چونکہ اس سے زیادہ بندہ اندر سے علی باہر لا سکتا ہی نہیں جتنا ماں نے سکھایا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 ہے، اور اگر کسی کے اندر قرآن فہمی کا شوق باقی ہے تو یقیناً وہ پہلے لفظ سے میرے ساتھ مل جائے گا، چونکہ جو آیت کے ترجمے پر میرے ساتھ چلے تو پھر اس سے فضائل کی معراج پر جانے کا وعدہ میرا ہو جاتا ہے مولا کے کرم سے، اور اگر آپ آیت کے ترجمے پر ساتھ نہ مل سکے تو پھر آپ کو تھوڑا سا وقت باقیوں سے زیادہ لگے گا کہ جو آیت کے ترجمے پر ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اللہ اپنے نبی کو ایک پیغام دے رہا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اسی آیت کو تبدیلی قبلہ کی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسے حسن اتفاق کہیں یا مجلس کا ربط کہیں، کعبہ میں علی کی آمد کی بات ہو رہی تھی مجھ سے پہلے، اور اسی سے متعلق ایک آیت آ گئی ہے قرآن میں، تبدیلی قبلہ کی آیت ہے، اور آج کل بندے سوچ رہے ہیں کہ فلسطین کی حمایت کریں یا نہ کریں، تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت قبلہ ہے کیا۔ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محمد ہم دیکھ رہے ہیں جو بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ کوئی اہم پیغام ہے آیت کے اندر جس کی توجہ آغاز میں ہو گئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ یہ چہرے کا بار بار اٹھنا بتا رہا ہے کہ محمد کچھ چاہتے ہیں کہ جو اللہ فوراً عطا بھی کرنا چاہتا ہے، مگر اعلان قرآن میں کر کے کہہ رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محمد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محمد ہم اسے ہی آپ کا قبلہ بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، ترضا۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بڑی توجہ بھائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، ہم اسے ہی آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ ترضاها، جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کی مرضی ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں قیامت تک اس بارگاہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں، ایک ایک جوان کا، بزرگ کا، بچے کا بازو ہلا کر اس آیت کو تلاوت کرتا رہوں، پھر بھی اگلے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا تھا ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام، محمد مہینے بعد نہیں، سال بعد نہیں، فوراً اپنا رخ وہاں کر لو جہاں علی آیا ہے۔ سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جسے قرآن سمجھ آتا ہے وہ بندہ دو لمحے کی زحمت محسوس نہ کرے تو بولے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو فوراً اپنا رخ مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ یعنی کہ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے محمد دنیا میں جہاں بھی ہونا اپنا رخ وہی رکھنا جہاں علی آیا۔ ہمیشہ زندہ باد، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔
अमीर उल मोमिनीन अदरिकनी फी सबील, घबराहट तो नहीं, परेशानी तो नहीं। अगर आप साथ देंगे तो मजलिस पूरी पड़ी जाएगी, ना देंगे तो फिर मसाइब की मेरे हिस्से की ड्यूटी है, और मसाइब आपको पता है कि मुझे ज्यादा पढ़ना है। और अगर आप मेरे साथ अगले जुमले पर मुत्तसिल हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरा आयत पहुंचाने का आज की मजलिस का हक अदा हो गया। कलीम जी अल्लाह फरमा रहे कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, मुस्तफा हम देख रहे हैं आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता है। याद रखना जो मोहम्मद है उसका चेहरा वजहुल्लाह है, उसकी आंखें ऐनुल्लाह है, उसके लब शफात ऐनुल्लाह है, उसकी जबान लिसानुल्लाह है। अब मोहम्मद जब आसमान को चेहरा उठा रहे हैं तो क्या लुत्फ आया होगा जब उसने देखा होगा कि उसका चेहरा उसकी ही तरफ बुलंद हो रहा। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हम देख रहे हैं बार बार आपका चेहरा, बार बार एक बार में आसमान की तरफ उठ रहा है। वहां से तो वही आती थी, इसका मतलब किसी वही का इंतजार था, तो वही आई क्या? हम देख रहे हैं बार बार आपका चेहरा आसमान को उठ रहा है। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा, मोहम्मद हम उसे किबला बनाएंगे जो आपको पसंद है। पता चला किबला तुम्हारी मर्जी का नाम नहीं, मोहम्मद की पसंद का नाम। सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। अभी मैंने तसव्वुर भाई इनको ये बताया ही नहीं कि मोहम्मद को कौन सा किबला पसंद था। क्यों? तो अपना रुख मोड़ लीजिए मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लीजिए, मस्जिद अक्सा से बैतुल मक़दस से हटाकर वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, और जहां भी हूं अपने रुख को फिर बैतुल्लाह और खाना काबा की तरफ रखिएगा। वजह क्या? यहूदी मोहम्मद को ताने दे रहे थे, दीन अपना, इस्लाम अपना, किताब अपनी, शरीयत अपनी, नमाजें अपनी, रोजे अपने, किबला मोहम्मद वो इस्तेमाल कर रहे हो जो सुलेमान ने बनाया था। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। जिसने आज की मजलिस समझ ली उसे दोबारा कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि फलस्तीन और काबा में फर्क क्या है। बड़ी तवज्जो रखना तो मैं फिक्रा कहने लगा। तो वो काबा आप इस्तेमाल करते हैं, वो किबला इस्तेमाल करते हैं जो सुलेमान इब्ने दाऊद ने बनाया था यरूशलेम में। तो मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो काबा भी अपना लाओ। यहूदियों के ताने मोहम्मद के दिल को अच्छे नहीं लगे, और जो मोहम्मद को अच्छा नहीं लगता वो उसे भी अच्छा नहीं लगता। जिंदाबाद, हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आए। जो मुस्तफा को पसंद नहीं आता वो उसे भी पसंद नहीं आता। तो इसीलिए तो वो कह रहा था मोहम्मद जो किबला आपको पसंद है, ये खाली तब्दीली किबला ये नहीं हो गया कि मकाम में ज़ू किबलतैन पर मोहम्मद मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे और एकदम वही आई और मोहम्मद ने अपना रुख खाना काबा की तरफ फेर लिया तो किबला तब्दील हो गया ना। आयत बता रही है कि काबा पहले से मोहम्मद को पसंद था। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। काबा, बैतुल्लाह, मस्जिद हराम मुस्तफा को पहले से ही पसंद थी। अगर पहले से ही पसंद न होती तो अल्लाह क्यों कहता तर्ज़ा, जो तेरी मर्जी है उसे हम काबा बनाएंगे। आयत अगर एक भी समझ आ गई तो घंटे का मकसद 5 मिनट में हल हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा को पहले से काबा पसंद था। मैंने सीरत नबी में पढ़ा है पूरी मक्की जिंदगी मोहम्मद मुस्तफा ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, मगर एक जुमला था जो मातमियों से ज्यादा अच्छा कोई समझ नहीं सकता। जब मुस्तफा मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे मक्की जिंदगी में, तो मोहम्मद इस तरह खड़े होते थे मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके कि दरमियान में खाना काबा हो। तवज्जो है। मदीने आने के 3 या 6 महीने के बाद मस्जिद हराम किबला बनी। उससे पहले
بیت المقدس مسجد اقصی ہی قبلہ اول تھی، محمد اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، مگر ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ درمیان میں کعبہ بھی آئے۔ تصور بھائی، ادھر قبلہ رخ کس طرف ہے؟ اس امام ادھر ہے۔ مثال کے طور پہ میں کھڑا ہوں قبلہ کی طرف رخ کر کے، تو میں وہاں کھڑا نہیں ہوں گا، میں یہاں کھڑا ہوں گا تاکہ قبلہ بھی ہو اور درمیان میں علم بھی آئے۔ جسے فکرہ سمجھ آیا وہ بندہ ذرا ہاتھ اٹھائے، ایک دفعہ میری طرف دیکھنا بھائی۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تو اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ قبلہ رخ ادھر ہو، لیکن اگر کسی کے دل میں ہو عباس کی مودت، بڑی توجہ، اگر میں جملہ سمجھا لوں، محمد مصطفیٰ مسجد اقصی کی طرف رخ ایسے کرتے تھے کہ درمیان میں بیت اللہ بھی آئے، حالانکہ بیت اللہ ابھی قبلہ نہیں بنا، لیکن مصطفیٰ اس طرح رخ کرتے تھے مسجد اقصی کی طرف کہ درمیان میں خانہ کعبہ بھی آئے، چونکہ رسول کے دل میں پہلے سے ہی کعبہ کی محبت تھی، ابھی کعبہ قبلہ نہیں بنا تھا، محمد کے دل میں تب بھی کعبہ کی محبت تھی، کیونکہ محمد چاہتے تھے کہ یہ میرا قبلہ ہونا چاہیے، اس طرف میری امت رخ کر کے نماز پڑھے۔ تبھی تو اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جو تجھے پسند ہے۔ سید تین وجوہات تھی، تین وجوہات جس وجہ سے محمد مصطفیٰ کو قبلہ پسند تھا خانہ کعبہ۔ کیونکہ مصطفیٰ جب مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے تو درمیان میں خانہ کعبہ کو بھی فرینڈلی رکھتے تھے، اور اس لیے رکھتے تھے درمیان میں خانہ کعبہ کو اسلم، چونکہ خانہ کعبہ کی محبت محمد کے دل میں پہلے سے موجود تھی۔ لیکن محبت کی کیا وجوہات ہے، اس پر آنے سے پہلے میں معصوم کی ایک حدیث بتاؤں تاکہ تمہیں جو میرا اشارہ ہے اور جو نبی کی سیرت تھی وہ مزید سمجھ آئے۔ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے، جب کسی معصوم کے حرم پر زیارات کے لیے موجود ہو تو اس طرح قبلہ رخ ہونا کہ درمیان میں ذری بھی آ جائے، درمیان میں ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے، اس طرح قبلہ رخ ہونا کہ درمیان میں ذری بھی آ جائے۔ مثال کے طور پر بندہ کربلا محلہ میں موجود ہے، درمیان میں حسین کی ذری رکھے، یعنی کعبہ کی طرف رخ ایسے ہو کہ نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ بھی ہو جائے، درمیان میں حسین کی ذری بھی آ جائے، بندوں کو اب بھی پتہ نہیں چلا ہم مصلی پہ خاک شفا کیوں رکھتے ہیں۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ نا 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 نا، جو بیٹھے جو کھڑے ایک دفعہ میری طرف دیکھنا، ملکے علی نالے کے اندر بڑی توجہ جو آغاز فضائل میں ساتھ ہے، اس طرح کھڑے ہونا کے درمیان میں معصوم کی ذری آئے۔ بھائی محمد اس لیے مسجد اقصی اور اپنے درمیان کعبہ رکھتے تھے کیونکہ محمد کے دل میں کعبے کی محبت تھی۔ ہم اس لیے ذری میں رکھیں گے، ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے، ہمارے دل میں حسین کی محبت نہ۔ اگلا جملہ تصور عباس اس سے زیادہ خطرناک ہے، مجھے نہیں پتا کسی کو سمجھ آئے کہ نہ آئے، مگر معصوم کی حدیث ہے، ہم نے نہ مولوی کو کل مانا تھا، نہ آج مانیں گے، نہ آئندہ کبھی مانیں گے۔ بندے نے کہا مولا اگر کوئی آپ کے شہروں میں نہ ہو، اگر کوئی مکہ میں نہ ہو، اگر کوئی مدینہ میں نہ ہو، اگر کوئی نجف میں نہ ہو، اگر کوئی کربلا میں نہ ہو، اگر کوئی کاظمین میں نہ ہو، اگر کوئی سامرا میں نہ ہو، اگر کوئی آپ کے حرم مطہر میں نہ ہو، مولا جب وہ نماز پڑھے تو اپنے درمیان کیا رکھے؟ امام صادق نے فرمایا اگر تم ہمارے حرم میں نہ ہو تو اپنے تصور میں زمانے کے امام
سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، جسے فکر سمجھ ہے، مل کے بولو سارے حیدری۔ آپ جی آپ سدا سلامت رہے، اجازت ہے تو فکر کو آگے بڑھیں، چونکہ آیت کا مکمل ہونا شاہ جی بڑا ضروری، بڑی توجہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ میں بتاؤں مصطفیٰ کیوں کعبہ کو درمیان میں رکھتے تھے؟ چونکہ محمد کے دل میں کعبہ کی محبت، اور اس محبت کی 3 وجوہات۔ پہلی وجہ کہ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم و اسماعیل، اور رسول ہیں وارث ابراہیم و اسماعیل، تو کعبہ صرف اللہ کا گھر نہیں، محمد کی وراثت۔ آپ یہ صدا سلامت، بڑی توجہ بڑی توجہ۔ کعبہ مصطفیٰ کی ملکیت ہے، توجہ بھائی توجہ۔ تو رسول کے دل میں کعبہ کی محبت ہے کہ جب میرا اپنا ذاتی گھر ہے، واہ 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 واہ، تو میں سلیمان ابن داؤد کا بنایا ہوا قبلہ استعمال کیوں کروں؟ دوسری وجہ، لمبی تفصیل میں 2 لفظ ہیں کہ جس وجہ سے رسول کے دل میں کعبہ کی محبت ہے۔ 13 رجب، اور تیسری وجہ میں پڑھوں تو اس کا پہلا فضائل کا نقطہ آپ کے ذہنوں میں سما جائے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ کعبہ کے ساتھ ایک سفید سنگ مرمر کا احاطہ ہے جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کون سی جگہ تھی؟ یہاں حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑا تھا۔ حضرت اسماعیل کی بکریاں یہاں باندھی جاتی تھی۔ جتنی خاموشی ہوگی فکر کا لطف اتنا زیادہ مجھے آئے گا۔ حضرت اسماعیل جب دنیا سے چلے تو ان کے بیٹوں نے اسی جگہ پر قبر بنائی جناب اسماعیل۔ پھر اس دن کے بعد وہاں بکریاں نہیں باندھی گئیں، چونکہ اسماعیل کے پہلے متولی کعبہ، ان کی قبر بنی حتیم کعبہ کے اندر۔ پھر جو متولی کعبہ آتا رہا اس کی قبر اسی حتیم کے اندر بنتی رہی۔ پہلی قبر حتیم کعبہ میں بنی وہ اسماعیل کی تھی، جو آخری بنی وہ علی کے بابا ابو طالب کی۔ اگر تو پہلے سنو پھر نہ بولنا، لیکن اگر پہلی دفعہ سنو پھر اتنا بولنا جتنا حق ہے۔ پہلی قبر حتیم کعبہ میں اسماعیل کی بنی، آخری قبر جو حتیم کعبہ میں بنی کسی اور کی نہیں، علی کے بابا ابو طالب کی ہے۔ اب کرنا انکار، ایمان ابو طالب کا انکار ہے، طواف پھر ابو طالب کے، کعبہ کا طواف ابو طالب۔ آپ صلی سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، جسے فکر سمجھ آئے۔ یہ دھوکے میں رکھا ہے مولوی، جنت المالا میں قبر ہے سرکار ابو طالب کی۔ تمہیں ابو طالب کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی فضائل چھپانے تھے۔ حتیم کے اندر قبر ہے سرکار عمران کی۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے رسول کے دل میں کعبہ کی محبت ہے۔ ایک قبر ابو طالب، دوسری وراثت رسول، تیسری کعبہ کے کعبہ کا کعبہ میں آنا۔ آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ بڑی توجہ بھائی، دیکھنا آپ نے میری طرف ہے کوئی آئے جائے۔ کعبہ کے کعبہ کا کعبہ میں آنا وہ فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے رسول کا دل چاہتا تھا کہ اب یہ خانہ کعبہ ہی قبلہ کہلائے۔ تو کیا ہوا؟ محمد مصطفیٰ نماز میں، فکر اہم آگے، توجہ، کسی کو پیاس لگے تو پانی پی سکتے۔ رسول اللہ حالت نماز میں چہرہ اٹھارے، اپنی مرضی کی تفسیر جا کے پڑھ لیجئے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
محمد بار بار مقام ذو قبلتین، جہاں آج بھی مسجد ذو قبلتین ہے، کوئی عمرے والا یا حج والا بیٹھا ہو تو وہ گواہی دے، وہاں پر محمد مصطفیٰ کھڑے مسجد طرف رخ کر کے اور اس طرح کھڑے کہ بار بار چہرہ آسمان کی طرف. اللہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم اسی کو آپ کا قبلہ بنائیں گے جو پسند ہے. تو محمد فوراً اپنا رخ کر لے مسجد حرام کی طرف. محمد مصطفیٰ نے فوراً اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑا. اب محمد حالت قیام میں تھے جب چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے تھے، لیکن تبدیلی قبلہ آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو مصطفیٰ حالت رکوع میں تھے. یعنی مصطفیٰ کے قیام سے لے کے رکوع کرنے تک یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر رکوع کی حالت میں اللہ کہہ رہے ہیں محمد وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب تم جہاں بھی ہونا پوری دنیا میں اپنا رخ اسی قبلہ کی جانب ہی رکھنا. محمد مصطفیٰ حالت رکوع میں تھے تو اب شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی. جو ہی مصطفیٰ نے اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف موڑا، پیچھے پیچھے صرف ایک تھا. بڑی توجہ جس نے اپنا رخ تبدیل کیا. باقیوں نے ایک دفعہ سر اٹھا کے دیکھا نماز کے بعد. جب نماز شروع کی تھی تو رخ ادھر تھا، نماز ختم کی ہے تو رخ ادھر ہے. وہ اس بات پہ حیران نہیں تھے، وہ حیران یہ تھے کہ مصطفیٰ نے تو قبلہ بدلا لیکن علی کے سوا کسی کو پتا کیوں نہیں چلا. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے. مصطفیٰ نے قبلہ تبدیل کیا لیکن علی کے سوا کسی اور کو پتا چلا کیوں نہیں؟ کیا وجہ تھی کہ مولا علی کے علاوہ محمد مصطفیٰ کے پیچھے کسی نے قبلہ تبدیل کیا نہیں؟ اگر کوئی نمازی بیٹھا ہو تو ذرا ایک دفعہ میری تصدیق کرنا. جب بندہ حالت میں ہو تو نمازی کی نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ اپنے پیروں کی انگلیوں پر. جب نمازی حالت رکوع میں ہو اس کی نگاہیں اپنی پیروں کی انگلیوں پر ہوتی ہیں. تو جس کی نظریں پیروں کی انگلیوں پر ہو اسے کیسے پتہ چلے گا محمد رخ موڑ رہے ہیں یا نہیں موڑ رہے؟ اب سب کی نظریں اپنی پیروں کی انگلیوں پر تھی. محمد پر وحی آنا شروع ہوئی، محمد اپنا قبلہ تبدیل کر لو. اب پیچھے مولا علی کے ساتھ جتنے بھی تھے سب کی نظریں پیروں کی انگلیوں پر تھی. تو پھر باقیوں کو پتہ نہیں چلا، علی کو پتہ کیسے چلا کہ محمد قبلہ تبدیل کر رہے ہیں؟ اسی کو کہتے انا و علی من نور واحد، انا و علی من نور واحد. اب بندے کہیں گے محمد پر تو وحی آ رہی تھی، ان کو پتہ چلا کہ رخ بدلنا ہے، یہ علی کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے رخ بدلنا ہے؟ یاد رکھنا جو وحی محمد پر نازل ہو رہی تھی اسے علی اپنی انگلیوں پر پڑھ رہے تھے. اسے آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد. آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد. توجہ فرمائیں تو ایک فکر اور کیا دوں. اچھا، قبلہ تبدیل ہوا تو یہ آیت نمبر 144 سے پہلے جب آیت نمبر 143 پڑھیں گے تو اس میں لفظ موجود ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے قبلہ تبدیل نہیں کیا کہ ہم صرف تمہارے چہروں کو پھیرنا چاہتے تھے. من یتبع الرسول، ہم دیکھنا چاہتے تھے محمد کی اتباع کون کرتا ہے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھا. من یتبع الرسول، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد آپ کی اتباع کرتا کون ہے. ایسے ہی قبلہ کا رخ تبدیل نہیں ہو گیا. اور یاد رکھنا جو مسجد اقصیٰ قبلہ تھی، یروشلم، بیت المقدس، اس کے قبلہ ہونے کی بھی وجہ ہے. آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 248.
144 اور 248 درمیان میں 104 آیتوں کا فرق ہے، لیکن مضمون کیسے ملتا ہے قرآن کا یہ آج تک کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اتنی توجہ فرمائیں کہ جتنا آیت کا حق ہے۔ کیوں مسجد اقصی قبلہ تھی اور خانہ کعبہ کیوں بنا؟ خانہ کعبہ کیوں قبلہ بنا؟ 13 رجب کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ لیکن مسجد اقصی قبلہ کیوں؟ میرے حصے کی داد بھی ہو گئی، دعا بھی ہو گئی۔ اگلے صرف 5 سے 7 منٹ کے اندر یہ نقطہ آپ نے سماعت کر لیا تو مجلس مکمل ہو جائے گی فضائل کی میرے حصے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ کیوں ہے مسجد اقصی بیت المقدس پہلے قبلہ؟ التابوت فیہ السکینۃ من ربکم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ اللہ کہہ رہے وہاں ایک تابوت سکینہ تھا، اس میں تھا کیا؟ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں موسیٰ اور ہارون کی آل کا چھوڑا ہوا سامان تھا۔ مولوی فرمان علی کا ترجمے والا قرآن تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تقریباً، تو آپ حاشیے پہ جا کر پڑھ لیجئے گا، تفسیر پھر بھی آپ کو یہی ملے گی۔ بڑی توجہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس تابوت سکینہ کے اندر تھا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تابوت سکینہ تھا کیا؟ وہ کیا تھا؟ پہلے میں وہ پڑھتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ خیر پور والے اس جملے کو کیسے سنتے ہیں۔ یہ تابوت سکینہ لکڑی کا وہ صندوق تھا کہ جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ڈال کر نیل کی موجوں پر علی کے حوالے کی۔ جس نے خطبۃ البیان ہی نہیں سنا اس بندے کا میں کروں۔ یہ تابوت سکینہ وہ صندوق تھا۔ اب اس پر میں نے خطبۃ البیان کو ثابت نہیں کرنا تو آپ یوں بھی سن لیں کہ وہ صندوق تھا جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ڈال کر نیل کی موجوں پر بہا دیا کہ میرا بچہ بچ جائے۔ اس صندوق کے اندر سلیمان ابن داؤد نے جو جو تبرکات رکھے ان تبرکات کی تفصیل اسی آیت کی تفصیل کے حاشیے پر لکھی۔ آدم کی قمیض، نوح کا لباس، ہارون کا عمامہ، موسیٰ کا عصا، سلیمان کی انگوٹھی اور بھی انبیاء کے تبرکات، تفصیل لمبی اسی تابوت سکینہ کے اندر رکھے۔ اور یہ جو یروشلم میں بنایا گیا ہیکل سلیمانی اس کے اندر رکھ دیا جناب سلیمان ابن داؤد نے۔ اللہ نے کہا چونکہ اس میں نبیوں کے تبرکات آ گئے ہیں تو اب یہ قبلہ عالم کہلوائے۔ لیکن اس میں کچھ اور بھی تھا، صرف آدم کی قمیض، موسیٰ کے عصا، ہارون کے عمامے، نوح کے لباس اور سلیمان کی انگشتری کی وجہ سے مسجد اقصی کو سجدہ نہیں تھا، کچھ اور بھی اس میں تھا۔ اسی فرمان علی کے ترجمے والے قرآن کے حاشیے پر اگلی تفصیل لکھی ہے، تصور میں اس میں انبیاء کے گھروں کی شبیہیں تھیں، ماڈلز، گھروں کے چھوٹے چھوٹے ماڈلز، انبیاء کے گھروں کی شبیہ، آدم کے گھر کی شبیہ، نوح کے گھر کی شبیہ، ابراہیم کے گھر کی شبیہ، موسیٰ کے گھر کی شبیہ اور آنے والے انبیاء کے گھروں کی شبیہ ہیں۔ فرمان علی نے لکھا ہے کہ ایک یاقوت کے بنے ہوئے گھر کی شبیہ تھی جس کے اندر 2 مجسمے تھے، ایک سردار الانبیاء کا مجسمہ اور اس کے ساتھ ایک اور مجسمہ تھا جس کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا یہ ابو طالب کے بیٹے علی کی تصویر ہٹانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آیا بھائی، یہ محمد کے چچا ابو طالب کے بیٹے علی کی محمد مصطفیٰ کی شبیہ، ایک علی امیر المومنین کی شبیہ، جس کی وجہ سے بیت المقدس کو سجدہ ہو رہا تھا۔ بیت المقدس کو سجدہ ہوا اس لیے اس میں مصطفیٰ کی تصویر تھی، اس میں مرتضی
سورہ آراف میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَىٰ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا فِي هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اے موسیٰ جب اپنی قوم کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہونا تو سجدہ کر کے کہنا ہتا 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 تو نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، تو تمہاری قوم کی خطائیں بخش دی جائیں گی اور نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا اس باب ہتا پر کیا تھا جس کی وجہ سے باب ہتا کو موسیٰ اور بنی اسرائیل سجدہ کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں تھا، ایک طرف محمد کی تصویر تھی، ایک طرف علی۔ ہمیشہ زندہ باد رہے، بڑی توجہ بڑی توجہ۔ میں ایک اہم مرحلے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ رہی تو پتہ چلا ان کی شبیہیں جہاں آ جائیں، جہاں ان کی شبیہیں آ جائیں، حق تھانا خیرات مانگنا نا۔ کون کہتا ہے جو میں حسین کا عزادار ہوں؟ پھر فکر نہ سمجھے، پتہ چلا جہاں ان کی شبیہیں آ جائیں وہاں نبیوں کو بھی سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ جہاں ان شبیہیں آ جائیں وہاں انبیاء کے بھی سجدے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، بڑے غور طلب نکات ہیں آگے۔ اچھا جو بندہ زیارات پہ گیا ہے وہ ذرا ایک دفعہ آدھا سا بھی ہاتھ اٹھا دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کون کون گواہی دے گا۔ بس جو نہیں گئے مولا تمہیں اگلے سال 24 ربیع الاول سے پہلے لے جائے۔ بڑی توجہ۔ اس نے دخول کبھی پڑھا ہے کسی نے حرم میں؟ اس نے دخول پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب حرم کے باہر کھڑے ہو کے اجازت لیتے ہیں اندر جانے کی، ویسے تو آنسو ہی اجازت ہے، لیکن ابھی اذن دخول ہم نے تو نہیں لکھا۔ اذن دخول تو زیارات والی کتابوں میں راویوں نے، مولویوں نے، علاموں نے لکھا ہے۔ تصور بھائی فکرہ اتنی آہستہ آواز میں اتنا وزنی آئے لیکن ان کے دل پر اتنا ہلکا محسوس ہو تو فکرہ سننے کا لطف پھر آئے۔ حرم مولا حسین ہو، حرم امیر کائنات ہو، حرم سامرہ ہو، حرم کاظمین ہو، لاہور والی ملکہ کا حرم ہو، اس نے دخول کا پہلا لفظ پتہ ہے کیا؟ ادخل یا اللہ، ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا ملائکۃ المقربین فی ہذہ المشہد المقدس، ادخل یا اللہ، اللہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ یا تو آپ مفاتیح الجنان نہ پڑھیں تو یا پھر ایک دفعہ ہاتھ باندھ کے نہیں کھول کے سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا۔ ادخل یا اللہ اجازت ہے میں اندر آؤں، ادخل یا رسول اللہ اجازت ہے میں اندر آؤں، ادخل یا ملائکۃ المقربین، اے مقرب فرشتوں جو اس گنبد کے ارد گرد رہتے ہو اجازت ہے میں اندر آؤں۔ فکر بل ادخل یا اللہ اجازت ہے اللہ میں اندر آؤں۔ آپ کسی کے گھر جائیں اجازت اسی سے لیں گے نا جو اندر رہتا ہو۔ اگر ہاتھ نہیں اٹھا تو پھر ایک دفعہ میری طرف دیکھنا بھائی۔ حرم معصوم کے باہر کھڑے ہو کر اللہ سے اجازت لینا، محمد سے اجازت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر موجود ہے۔ اور اس سے زیادہ حیرانگی کے عالم میں آپ چلے جائیں گے چونکہ حوالہ محمد علی ورک اپنے ذہن سے نہیں پڑھنے لگا، ورنہ مفاتیح الجنان ہر شیعہ کے گھر میں ہوگی، جاؤ اٹھا کر لے آنا۔ میرے مولا امیر کائنات کے حرم اقدس کے باہر نجف اشرف میں جو زیارت پڑھی جاتی ہے اور جو زیارت کی کتاب نجف میں مولا علی کے حرم میں چھپی ہے اس کے اندر بھی یہ زیارت موجود ہے۔ اگر نہ ہو تو اسی چوک میں پھانسی گھاٹ لگے گا اور کل سیدوں کی موجودگی میں میرا قتل تمہیں معاف ہوگا۔ مجھ سے پہلے حشمت صاحب کہہ رہے تھے سید باپ ہوتا ہے جو نہ مانے وہ حرامی ہوتا ہے۔ میں بات مکمل کر دوں، سید زادی
सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे, जिसे फिक्र समझ। क्या कहने, वाह 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 वाह। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। ना कयामत भी आ जाए तो कभी इन अकीदों को ना छोड़ना। ना अली की विलायत पर समझौता होगा, ना हुसैन के मातम पर समझौता होगा, ना इज्जत सादात पर समझौता होगा, और ना ही इमाम ज़माना की खत्म इमामत पर समझौता होगा। कायम के बाद कोई इमाम नहीं है, कायम के बाद किसी को इमाम कहलवाने का इख्तियार नहीं। जो अली की विलायत का मुनकिर हो वो भी लानती है, जो मातम जंजीर का मुनकिर हो, जो सैयद ज़ादी का निकाह गैर सैयद से जायज़ समझे वो भी लानती है। जो मादी के होते हुए किसी को इमाम कहे वो कल भी लानती था, वो आज वाह 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 वाह। रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे, सदा आबाद रहे। जिसे घबराहट हो रही है वो फजाइल का अगला फिक्र ना भी सुने तो फर्क नहीं पड़ता। फजाइल पढ़े वो बंदा जो बहादुर है, फजाइल सुने वो बंदा जो बहादुर है। क्योंकि फजाइल पढ़ना और सुनना इस दौर में सिर्फ बहादुर का काम है, और अली बुज़दिल का नहीं, अली बहादुर का इमाम है। अली बुज़दिल का नहीं, अली बहादुर का इमाम है। ना तसव्वुर भाई कलीम शाह जी, मैं इमरान भाई फिक्रे पढ़ूं, खुदा की इज्जत की कसम मफातिहुल जिनान में फिक्र ना। अब अज़मत सादात का फिक्र पढ़ने के बाद गवाही हो गई है सैयदों की मेरी जिंदगी पर। मेरी जान उस बंदे के सुपुर्द हो जाएगी जो बंदा ये हवाले को देखकर, अगर हवाला मैं न दिखा सकूं तो मेरी जान तुम्हें माफ, और अगर हवाला भी हो फिर बंदे बोल न सके, फिर तुम जानो वो अली जाने जिसका फजाइल है। नजफ अशरफ में दाखिल हो तो दुआएं अलग अलग है। जैसे खाना काबा में दाखिल हो, काबा पर नजर पड़े तो दुआ और है, हरम में मक्का में दाखिल हो तो दुआ और है, हजरे अस्वद को बोसा दो तो दुआ और है, काबे का तवाफ करो तो दुआ और है। मफातिहुल जिनान में लिखा है नजफ में दाखिल हो तो दुआ और है, गुंबद अली पर नजर पड़े तो दुआ और है, सदर दरवाजे के बाहर खड़े हो तो दुआ और है, सरी के सामने आओ तो दुआ और है। मेरे मौला अमीर कायनात शहंशाह के हरम के दरवाजे पर खड़े होकर मेरे मौला सादिक ज़ियारत का एक फिक्र पढ़ते थे जो मफातिहुल जिनान में भी है, जो मेरे मौला अली के हरम की ज़ियारतों वाली किताब में है। मौला सादिक मासूम इमाम अपने जद अली के रोजे के दरवाजे पर खड़े होकर पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल हरमका हरमुक व मकामा मकामुक। ऐ अल्लाह ये हरम तेरा हरम है, ऐ अल्लाह ये हरम तेरा हरम, ये मकाम तेरा मकाम। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाह। ऐ अल्लाह ये हरम तेरा हरम, ये मकाम तेरा मकाम। नहीं, आप बताएं, आप एक दफा सर पे, सीने पे, गालों पे, कानों पे, जहां हाथ रखना रख के सोचे। बंदे फतवा नहीं लगाएंगे कि तो शिरक नहीं। अल्लाह का हरम तो काबा, फिर नजफ अल्लाह का हरम कैसे? मासूम इमाम ने कहा ज़ियारत में फिक्रे, मैंने तो नहीं लिखे। उन्होंने कहा ये तो शिरक नहीं हो गया? मैंने कहा जी नहीं, दो हरम अल्लाह के होना कुरान में है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा अल्लाह एक है। कहने लगे बेशक वो अहद है, तो फिर हरम दो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल वैसे जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह एक है, रहम की सिफ्तें दो। हाथ उठाना जैसे समझ दो है, एक नहीं।
آپ بڑے سیانے سامعین سارے تشریف فرمائیں، بڑے سمجھ بوجھ والا مجمع ہے۔ رحمان جو سب پر رحم کرے، رحیم جو مخصوص مومنوں پر رحم کرے، رحمان جو نمرود کو بھی کھانا دے، جو ابراہیم کو بھی پالے، رحیم جو صرف ابراہیم پر مہربان ہو، جو صرف موسیٰ پر مہربان ہو، رحمان جو نمرود پر بھی مہربان ہو جائے، جو فرعون پر بھی مہربان ہو جائے، لیکن ایک حد تک رحیم جو صرف مومنوں پر، اپنے خاص بندوں پر رحم کرے۔ اسی لیے وہ اللہ احد ہے، مگر اس نے رحم کی صفتیں رکھی دو۔ رحمان وہ جو سب پر، مومن، منافق، مشرک، کافر، سب پر رحم کرے۔ رحیم جو صرف مومن پر، خاص بندوں پر رحم کرے۔ تو اللہ ایک ہے، رحم کی صفتیں دو ہیں۔ ایسے وہ ایک ہے مگر حرم دو ہیں۔ کعبے میں ہر کوئی جائے، نجف میں صرف مومن آئے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ ہر کوئی کعبہ میں جائے، کعبے میں مومن بھی جائے، کعبے میں منافق بھی جائے، مگر نجف میں کبھی بھی منافق نہ آئے، نجف میں صرف مومن آئے، نجف میں صرف مومن آئے۔ اور دونوں جگہ جانے کی شرطیں بھی الگ ہیں۔ کعبے کے حج کے لیے دولت کی شرط ہے، نجف جانے کے لیے ماں کی طہارت کی شرط ہے۔ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، جسے فکرہ سمجھ آیا بھائی۔ نہ میری طرف دیکھنا، میں نے تم نے جملہ سنا نا، دونوں حرم خداوند، وہاں ہر کوئی جائے، یہاں صرف مومن ہے۔ تو مومنوں کے آنے کا طریقہ اپنا اپنا۔ یہ نجف کا ایک نظارہ آپ کے سندھ میں بھی ہے۔ جن فکروں کا حکم میں پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی فکرہ سن لیں اور یاد رکھیے، یہ جو سنہری گنبد ہے نجف اشرف، یہ امیر کائنات اور امیر کائنات کے بیٹوں کو ان سنہری گنبدوں کی ضرورت نہیں۔ یہ گنبد نہ بھی ہوتا علی پھر بھی علی۔ یہ بندوں کا اظہار مودت ہے کہ وہ سونے کے گنبد آئیں، وہ بڑے بڑے علم سجائیں، اور اظہار مودت جتنا خوبصورت ہو، دل کی اتنی زیادہ تسکین ہے۔ اب یہ علم خالی کپڑے کا بھی ہو، اس پر یہ سننے کا کام نہ بھی ہو، تو سجدہ پھر بھی اسے ہے۔ اگر اس پہ سنہری کام ہے تو سجدہ پھر بھی اسے۔ یہ جو مولا علی کے گنبد پر، اب دیکھیں بات چلی قبلہ سے اور آ گئی ہے یہاں پہ، تو میں ایک فکرہ لازمی کہوں گا۔ ایک بادشاہ ایران کا ناصر الدین قاجار، 19ویں صدی کے اوائل میں یہ نجف اشرف حاضر ہوا اظہار بندگی کے لیے۔ اس نے دیکھا امیر کائنات کے گنبد پر سونا نہیں، اس نے کہا میں سونے کا گنبد امیر کائنات کا دوبارہ سے بنواؤں۔ تو اس نے امیر کائنات کے گنبد پر خالص سونا چڑھوایا۔ جب کام مکمل ہونے لگا تو ناصر الدین قاجار وہیں نجف اشرف میں بھائی تصور عباس آرام کر، اور ایک دفعہ خواب میں دیکھتا ہے کہ گنبد کے اوپر ایک پنجہ ہے۔ اب وہ بندے گواہی دیں گے جو کربلا بھی گئے ہیں، جو کاظمین بھی گئے ہیں، جو سامرا بھی گئے ہیں، جو مشہد بھی گئے ہیں، کسی گنبد کے اوپر پنجہ نہیں، صرف نجف میں امیر کائنات کے گنبد کے اوپر پنجہ ہے۔ بڑی توجہ، اور جسے نہیں پتا وہ آج جا کے گوگل کرے، اور اس پنجے کے اندر کچھ لکھا ہو۔ اس نے اگلے دن اٹھ کے مزدوروں کو کہا ایک خالص سونے کا پنجہ بناؤ جس کے ارد گرد شمس کی شعائیں ہوں، اور اسے اس گنبد کے اوپر نصب کیا جائے۔ پنجہ تیار ہوا، اگلے دن کلیم جدید نصب کیا جانا تھا۔ یہ سویا، خواب میں محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی۔ اس نے کہا ناصر الدین قاجار، میرے بھائی علی کے گنبد پر سونا چڑھوایا، بہت اچھا کیا، اوپر پنجہ لگوا رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن یہ پنجہ خالی ہے۔ میں تمہیں قرآن کی ایک آیت بتا رہا ہوں جو اس پنجے کے اندر صبح کندہ کرواؤ۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ ہے۔ میں تمہیں
ایسے ہی امیر کائنات کا وارث مولا صادق کھڑا ہو کے نہیں کہہ رہا اے اللہ یہ حرم تیرا حرم ہے، کوئی وجوہات ہیں، کوئی ان بارگاہوں کے اسرار ہیں، خانہ کعبہ سے لے کے لاہور والی ملکہ کے حرم تک، اور وہاں سے لے کے علی کے سیون والے لال کے روزے تک، وہاں سے لے کے سردار شاہ عبداللطیف پٹھائی کے حسینی حرم تک، مجھے ایک ایک حرم کو پاکیزہ چوکھٹ کی قسم محمد مصطفیٰ نے کہا ناصر الدین کا چار یہ پنجہ خالی نہیں مناسب، اس کے اندر قرآن کی ایک آیت لکھواؤ۔ اگلے دن ناصر الدین کا چار اٹھا اور مزدوروں سے کہتے ہیں اس پنجے کے اندر یہ والی آیت کندہ کرو۔ پتہ ہے وہ آیت کون سی ہے جو آج بھی امیر کائنات کے حرم کے گنبد کے اوپر پنجے کی ہتھیلی میں کندہ ہے؟ اگر آج تک کسی کو نہیں پتا تھا تو آج محمد علی برق خیر پور میں تمہیں بتا کے جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے ناصر الدین کاچار کو خواب میں کہا علی مولا کے گنبد کے اوپر جو پنجہ ہے اس کی ہتھیلی میں سورہ فتح کی 10ویں آیت لکھو۔ پتہ ہے سورہ فتح کی 10ویں آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی نہیں، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ جسے فکر سمجھ آئے بولو سخی سردار کلندر۔ سدا سلامت رہے، ہمیشہ آباد رہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہی ہاتھ کے پنجے والا علم علی کا لال سیون میں لے کر آ گیا سیوستان کی دھرتی سے، سندھ کی دھرتی پر جگہ جگہ علم لگایا۔ علی کے سیون والے لال نے حسین حسین کرنا سکھایا، علی کے سیون والے لال نے ماتمی کو ماتمی بنایا، علی کے سیون والے لال نے پھر اسی ماتمی کو زنجیر زن بنایا، علی کے سیون والے لال نے پھر اسی زنجیر زن کو سرخ زنجیر کا ماتم دیا، علی کے سیون والے لال نے۔ مل کے بولو سارے سخی سردار کلندر۔ آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ نہ جسے سرکار کلندر شہنشاہ کا اسم پسند نہیں ہے تو اب ذکر پنجے کا آگے میں ایک فکرہ فضائل کا پڑھ دوں جس کا حکم ہے۔ یہی فضائل امیر کائنات وہ سیون کی گلیوں میں دن رات سناتا تھا، میرا کلندر شہنشاہ علی 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 کی صدائیں دیتا ہوا سیون کی گلیوں سے گزرتا تھا نا، تو سردار نے دیکھا ایک بندہ ہے جو گلی کے کونے پر سارا دن تسبیح لے کر بیٹھا ہے، اور سرکار کلندر مسکراتے تھے، پتہ نہیں تسبیح پر کیا کیا پڑھ جاتا ہے، کیا کیا پڑھ جاتا ہے۔ ایک دن سخی سردار نے پوچھا سارا کچھ تسبیح پر پڑھ لیتے ہو؟ میرے دادے علی کا نام کبھی نہیں پڑھا، سب کچھ پڑھ لیتے ہو؟ میرے دادا علی کا نام کبھی نہیں پڑھا۔ یہ جو عابد زاہد بن رہا تھا کہتا ہے میں تسبیح پر سب کچھ پڑھوں گا مگر کبھی ابو طالب کے بیٹے علی کا نام نہیں لوں گا۔ کلندر جلال میں آگے کہتا ہے تو پھر تیرے ہاتھ میں تسبیح نہیں، جہنم کے کتے کے گلے کی رسی، جہنم۔ سجاد بھائی اللہ آپ کی زندگی کرے تصور بھائی، کلیم شاہ جی، جتنے بندے مومن عزادار موالی خیر پور گرد و نواح کے سارے لوگ بیٹھے، ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھنا تو میں فضائل کا آخری فکرہ پڑھوں۔ بندوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے جی اب یہ کوئی لفظ کتا بھی بھلا ممبر پہ لینے والا، ٹھیک ہے ممبر پہ لفظ کتا استعمال نہیں ہوگا، پہلے آپ ممبر پہ یزید کا نام لینا چھوڑ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی، اور کم از کم کتا یزید سے تو پاک ہے۔ سدا سلامت رہو، ہمیشہ آباد رہنا۔ اب جملہ آ گیا ہے تو پھر میں نے روکنا نہیں، جس کا حکم بھی ہے۔ ایک دن میرے سردار جا رہے تھے سیوستان کی گلیوں میں، بندے نے شہنشاہ کی گستاخی کی، چپ کر کے گزر گئے۔ اگلے دن اس کو پتہ چلا کہ کلندر اپنی گستاخی پر نہیں بولتا، اس نے نعوذ باللہ امیر کائنات کی شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ سردار کے ہاتھ میں عصا تھا، شہنشاہ نے وہ عصا اٹھایا جسے موسیٰ بھی وہاں سے دیکھے،
اور اٹھا کر بندے کے سر پہ مارا، ادھر ہی مر گئے۔ شہنشاہ کے مریدوں نے اٹھا کے دفنایا، اور دفنانے کے بعد واپس آئے۔ آدھی رات حاکم نے پیشی بلائی، علی کلال حق دا امام یا علی کی صدائیں دیتا ہوا سینہ تان کر حاکم کے دربار میں، اور کہا یہ دربار ہمارے لیے کوئی نئے نہیں۔ حاکم کہتے ہیں شاہ حسین تم نے میرا خاص بندہ مارا ہے، نفس مطمئنہ کا ماتمی۔ قلندر کبریا مسکرا کے کہتے ہیں بندہ نہیں، میں نے کتا مارا۔ ہاتھ اٹھانا خیرات بندہ نہیں میں نے کتا مارا ہے، کتا جسے لفظ کتا سے تکلیف ہے، یاد رکھنا کتا ہوتا ہی وہی ہے جو علی کا گستاخ ہو۔ میں نے بندہ نہیں میں نے کتا مارا ہے، کہا تو علی کا لال ہے، تو حسین کا عزادار ہے۔ سجاد کے توق کا ٹکڑا گلے میں ڈال کر 10 میل دھمال میں یا حسین کہہ کے آنکھوں سے سارا دن آنسو بہاتا ہے، تو میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ کلندر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب جو قبر کھول کے دیکھی نا، اندر بندہ نہیں اندر کتا تھا، اندر بندہ نہیں اندر کتا تھا۔ سیون کے لوگ پریشان ہو گئے، دفنایا تو بندہ تھا، نکلا تو کتا ہے۔ کلندر کہتا ہے یہی تو زمانے کو بچا رہا ہوں، جو سیون میں علی کو بھوکے وہ قبر میں کتا بن جاتا ہے۔ سوچو جو مدینے میں علی کو بھوکے وہ کیا بن جاتا قبر میں۔ وہ مدینہ ہو وہ نجف ہو، ابو طالب کا پرسیر، تاریخ نے اس سخی کی شہادت کو چھپایا، لیکن رونے کے لیے اتنا ہی کافی۔ جب نازوں سے پلے ہوئے محمد کو 3 سال شیب ابی طالب میں فاقوں میں دیکھا تو سرکار ابو طالب رو کے کہتے تھے محمد میں نے ہمیشہ تیری حفاظت کی، اب میرا علی ہی ابو طالب، اب وہ تیری شریعت کا بھی محافظ ہے، تیرے بدن کا بھی محافظ۔ میرے بعد مدینے ہجرت کر جانا، چونکہ مکے میں اب ابو طالب نہیں، محمد مصطفیٰ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اور جس سال سرکار ابو طالب نے دنیا سے پردہ فرمایا، آغاز مصائب میں ایک ہی فکرہ کافی ہے، اس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن یعنی غم کا سال، جس غم میں اللہ کے رسول ہمیشہ روئے، مگر ایک سال مصطفیٰ اتنا گریہ فرمایا، نہ محمد کھانا کھاتے تھے، نہ مصطفیٰ ٹھیک سے پانی پیتے تھے، جب بھی پانی سامنے آتا تو کہتے تھے الم یجد کا یتیمن فآوا، چچا آپ نے مجھے تب تنہا نہیں چھوڑا جب میں یتیم تھا۔ جب کھانا سامنے آتا تو رو کے کہتے تھے میرے چچا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلایا کرتے تھے۔ عزاداروں وقت گزرتا رہا، سرکار ابو طالب کا لگایا ہوا شریعت محمدی کا وہ پودا پروان چڑھتا رہا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس پاک و پاکیزہ گھرانے کو، پھر تاریخ نے ایک ہی جملے میں خود کو سمیٹ دیا، وہ خاندانوں کی دشمنیاں جو ہمیشہ بنو ہاشم کو اپنے سے کمتر سمجھتی تھی، اس کا خلاصہ یہ نکلا، پوری تاریخ اسلام اسی ایک فکرے کے اندر آ کر مصائب میں بند ہو گئی۔ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کے شراب پی رہا تھا،
ابو طالب کی شریف پوتیاں ہاتھوں میں رسیاں باندھے دربار میں کھڑی تھی۔ علمان اجرکم اللہ، وہ گھرانہ جو ابو طالب کا گھرانہ، وہ بیٹیاں جو محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں، وہ بیٹیاں جو علی المرتضیٰ کی بیٹیاں، جس مصائب کا ماتمیوں کا حکم ہے، اللہ کرے وہ میں پڑھ لوں، لیکن اس سے پہلے ایک فکرہ میں نے لازمی پڑھنا ہے۔ عزادارو، جب محمد مصطفیٰ یتیم ہوئے نا تو سرکار ابو طالب نے پالا، اور پھر سرکار ابو طالب کے دنیا سے شہادت کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، علی امیر المومنین ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور جب علی امیر المومنین کا دور خلافت آیا نا ظاہری، تو کوفہ میں آ کر میرے مولا علی نے ایک اعلان کیا کہ میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جس کے علم یجد کا یتیمن فآوا کو اللہ نے اپنا فعل کہا ہے۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی سب یتیموں کا باپ بن کر کوفہ میں آ گیا ہوں۔ آج کے بعد کوفہ کا کوئی بھی یتیم خود کو یتیم نہ کہے۔ اور علی نے کوفہ کے ایک ایک یتیم کو بلا کے کہا تھا، اگر کوئی تم سے پوچھے نا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو کہہ دینا میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ پتہ نہیں یتیموں کے لیے کتنی شفقت تھی ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹے میں۔ پھر منظر یوں گزرا کہ 61 ہجری میدان کربلا تھا، 10ویں محرم کی شام، جس وقت معصومہ کے کانوں سے لہو بہنا شروع ہوا نا تو جلے ہوئے دامن کو پھیلا کر نجف کی طرف رخ کر کے کہتی، اے یتیموں کے والی علی، تو ہر یتیم کو دلاسا دینے والا ہے، ذرا آ کر اپنے حسین کی یتیمہ کا حال تو دیکھ، میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے کانوں سے لہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، یہ یتیموں کے والی ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹے علی کی پوتی ہے معصومہ بنت الحسین۔ مجھے مصائب معصومہ نہیں پڑھنے، لیکن ایک فکرہ جس کا حکم ہے ماتمیوں کی طرف سے وہ پورا کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک فکرہ۔ ہر بی بی کو حسین مولا کے جنازے سے ایسے گرفتار کیا گیا، یا ہر بی بی کو یوں گرفتار کیا گیا کہ رسی شانوں میں بندھی ہوئی تھی، یا مقتل لکھتا ہے ہر بی بی کو یوں گرفتار کیا گیا کہ ہاتھ پسے پشت بندھے تھے۔ فکر کلیم شاہ جی یہی ہے، رونے کے لیے کافی۔ یا ہاتھ بندھے تھے یوں قیدیوں کی طرح، یا ہاتھ بندھے تھے پسے گردن، یا ہاتھ بندھے تھے پسے کمر۔ مگر مقتل حیران رہ گیا کہ ایک 4 سال کی سید زادی ہے جس کے ہاتھ نہ ایسے بندھے تھے، نہ ایسے بندھے تھے، نہ پسے کمر بندھے تھے۔ شمر نے گلے میں رسی ڈال کر پشت سے نکال کر ایک تنہا اونٹ میں باندھا ہوا تھا، ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ جب دل چاہتا تھا رسی کھینچ کے کہتا تھا، اب بلانا عباس کو، اب بلانا علی اکبر کو۔ کوئی ایسا ظلم کرتا تھا، حسین کی یتیمہ تڑپ کے کہتی تھی، دادا علی اکبر کی جاگیر میں مجھے شمر نے بڑا یا حسین، یا حسین، یا حسین، غمیں اولاد ابو طالب ایسے رو لینا جیسے رونے کا حق ہے۔ عزادارو، اس شہنشاہ کی اولاد کو رونے آئے ہو جس نے محمد کو اپنی گود میں پالا ہے۔ پتہ ہے ان کا پالنے کا انداز وہ نہیں ہوتا، ان کا پالنے کا انداز بھی الگ ہے۔ زمانہ آج تک مثال سکا جیسے مصطفیٰ کو ابو طالب نے پالا، زمانہ آج تک مثال نہیں ڈھونڈ سکا جیسے محمد نے علی کو پالا، زمانہ آج تک مثال نہیں ڈھونڈ سکا جیسے علی نے غازی کو پالا۔ کیا ڈھونڈے گا زمانہ مثالیں؟ زمانہ آج تک مثال نہیں ڈھونڈ سکا جیسے شریکت الحسین نے برقوں میں علی اکبر کو پالا۔ پھر کیا ہوا؟ جن برقوں میں علی اکبر پالا جاتا تھا انہی برقوں کو شام غریبہ میں لوٹا گیا، حسین کی یتیمہ کو گرفتار کیا گیا۔ اتنی مظلومیت آ گئی ابو طالب کے بچوں پر۔ 11 محرم سگے بھائی کے جنازے پر بہن ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے شمر سے کہہ رہے کہ اجازت ہے تو میں اسے رو لوں، اجازت ہے تو میں اسے رو لوں۔ عزادارو، 11 محرم بھائی کے جنازے سے گرفتار ہوئی، 12 محرم کو علی کی بیٹی کی پہلی پیشی ہوئی، 12 محرم کی شام سے لے کے 19 محرم تک کوفہ کے میدان کناسہ میں کھڑی رہی جہاں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگتی ہے۔ 19 محرم کو کوفہ سے چلی، 2 سفر
وہ شام کے بازار میں داخل ہوئی، جب سجاد بھی تڑپ کے کہتا تھا بابا تلاوت روک، دیکھ میری پھپھیاں اور میری بہنیں ایسے چل رہی ہے جیسے تو اکبر کے جنازے۔ پتہ نہیں کون آج کی مجلس میں رونے آیا ہے، کون رونے نہیں آیا۔ بانی مجلس کی حسرت ہے پورے سال کی، مصاحب کا فکرہ میں نے پڑھنا ہے۔ ایک عزادار الشام کے بازار میں سب نے سنا ہے، سجاد کہتے تھے کوئی جاننے والا نہ مل جائے، پتہ نہیں کتنے جاننے والے ملے میرے مولا سجاد کو اسی خونی بازار کے اندر۔ لیکن ایک عورت ہے جس کا نام حمیدہ ہے، اس کے ساتھ 3.5 سال کی بیٹی تھی۔ یہ معصومہ کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے بیٹی جاؤ ذرا جا کے اس قیدم سے دعا تو منگواؤ، کیونکہ اللہ قیدیوں کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تمہیں اردو خطیبوں سے مصائب سننے کی عادت ہے کہ نہیں، لیکن میں ایسے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، مصائب میں ادب بھی ہو، ان کی عظمت کا بیان بھی ہو، اور ماتمی کے رونے کا سامان بھی ہو۔ عزادارو وہ بچی معصومہ چھوٹی قیدی میرے حق میں دعا کرے، اس کے گلے میں رسی اتنی سخت تھی، اشارہ کر کے کہتی یہ جو اونٹ کی پشت پہ بیٹھی لٹے ہوئے قافلے کی قافلہ سالار، اس کی اجازت کے بغیر ہم کلام نہیں کرتے۔ کہتی ہے بازار میں اتنی بھیڑ تھی، شرابیوں کا مجمع اتنا زیادہ تھا، میری آواز اونٹ والی بی بی تک جا نہیں سکتی۔ یہ بچی واپس اپنی ماں کے پاس ہے، جو سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے کرنا چاہتا ہے۔ فکر پڑھو، یہ حمیدہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اس نے علی کی بیٹی سے قرآن پڑھا ہوا تھا۔ یہ جا کے کہتی اچھا تیری آواز اونٹ والی مستور تک نہیں جاتی، مگر قیدیوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، میں اس مستور سے اپنے اور تیرے لیے دعا کروا کے آؤں۔ حمیدہ اونٹ کے قریب ہے، اس کو کوئی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی، بڑی غور سے علی کی بیٹی کا زخمی چہرہ دیکھتی رہی، اس زخمی چہرے پر بالوں کا پردہ دیکھتی رہی۔ کلیم جی جتنے سید بیٹھے مجھے تمہاری سیادت کی قسم اتنا روگے رات بھر اپنے بستر پر اس مصائب کو یاد کر کے کہتی ہے اسیرہ شام میری 3 دعائیں، اونٹ کی پشت سے بالوں کے پردے سے آواز ہے بولو حمیدہ، علی کے لہجے میں جو سنا نا بولو حمیدہ، اپنا نام سن کے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہتی ہے دعا کر جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میری بیٹی کبھی یتیم نہ ہو۔ علی کی بیٹی نے بندھے ہوئے ہاتھ اٹھا کے